کرگستان کے مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ 9 احمدی ٹنچٹک صاحب زیر تبلیغ تھے اور گاہے بگاہے مشن ہاؤس تشریف لایا کرتے تھے۔ بیعت سے قبل انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ عرصے سے جماعت احمدیہ کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا تھا، لیکن تاحال بیعت کے لیے شرح صدر نہیں تھی۔ انہی ایام میں ایک رات خاکسار نے خواب دیکھا کہ چھت پر ایک کالی شبیہ نظر آتی ہے۔ اس وقت فوراً میں سورہ فاتحہ اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے خواب میں ایک سفید ورق دکھایا جاتا ہے جس کے اوپر عربی میں کچھ لائنیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے فوراً بعد دیکھتا ہوں کہ بائیں طرف اوپر کونے میں رشین میں لکھا ہوا تھا کہ اسلام حقیقی دین، اور اونچی آواز آ رہی تھی کہ احمدیت حقیقی اسلام۔ اس خواب کے بعد میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے فوراً بیعت کر لی۔ احمدیت یعنی حقیقی اسلام، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی نعرہ تکبیر۔ مراکش کے ایک دوست نے خواب دیکھا کہ بہت سے لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ میں بہت پریشان تھا کہ میں کس مسجد کی طرف جاؤں۔ تب کسی نے کہا کہ دائیں ہاتھ والی مسجد میں جاؤ۔ اس وقت تمام مساجد میں خطبہ ہو رہا تھا، لیکن اس مسجد میں جو امام خطبہ دے رہے تھے ان کی داڑھی سفید تھی اور سر پر پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ جب ان کا خطبہ شروع ہوا تو دوسرے مولویوں کا خطبہ بند ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس خواب کا ان کے دل و دماغ پر بڑا اثر تھا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر خواب دیکھا کہ میں مسجد سے باہر آیا ہوں، لوگ قطاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح آخر پر ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اچانک MTA دیکھا تو جماعت احمدیہ کے بارے میں پتہ چلا۔ جب خلیفۃ المسیح خامس کو دیکھا تو پہچان لیا یہ تو وہی تھے جو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور دوسرے خواب میں بیعت لے رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے بیعت کر لی۔ مخالفین اپنی مخالفانہ کوششیں جب بھی جماعت کی میں وسعت پیدا ہوتی ہے، تبلیغ زیادہ ہوتی ہے، بیعتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کی مخالفتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اور ان کی کوششیں ہوتی ہیں کہ نوموائین کو خاص طور پر لالچ سے ڈرا دھمکا کر احمدیہ سے دور ہٹایا جائے۔ تو اس بارے میں بھی چند ایک واقعات ہیں۔ تنکوگو ریجن کے گاؤں گنزورگو کے چیف نے ہمارے مبلغین کو تبلیغ کی دعوت دی۔ پروگرام کے مطابق 22 اپریل 2010 کو ہمارا وفد تبلیغ کے لیے پہنچا۔ وہاں پہنچنے سے قبل ہی گاؤں کے مرد، عورتیں، بچے سب مسجد میں جمع ہو چکے تھے اور مسجد بھر چکی تھی۔ تبلیغ شروع ہوئی جو قریباً 3.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ سوال و جواب کے اختتام پر گاؤں کے چیف نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ریڈیو سن کر اور قریبی جماعت سے آپ کے متعلق معلومات لے کر پہلے ہی مطمئن ہو چکے تھے، صرف آپ کی آمد کا انتظار تھا۔ تمام گاؤں آپ کے ساتھ ہے، اور اس گاؤں میں اگر کوئی تبلیغی اور تربیتی پروگرام ہوگا تو صرف جماعت احمدیہ ہی اس پروگرام کو کرنے کی مجاز ہوگی، کیونکہ ہم نے شہر کے علماء کو یہاں آنے کی دعوت دی تاکہ وہ ہماری اور ہمارے بچوں کی تربیت کا انتظام کریں، مگر وہ نہیں آئے۔ ان لوگوں کے پاس ہم خود بھی گئے لیکن پھر بھی وہ اس کام کے لیے نہیں آئے، جبکہ جماعت احمدیہ کو ہم نے صرف پیغام بھجوایا ہے اور آپ لوگ تکلیف دہ سفر کر کے پہنچ گئے ہیں۔ ہم کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف یہی دلیل کافی ہے کہ ہمارے پیغام پر آپ ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے معلمین کو سمجھاتے اور مزید تحقیق کرنے کو کہتے، مگر وہ یہی کہتے رہے کہ آپ کیوں خوف کرتے ہیں، ہم پھسل جائیں گے؟ ہرگز نہیں، ہم کوئی احمدیت سے دور نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی احمدیت سے دور نہیں کر سکتا۔ اب صرف احمدیت ہی اس گاؤں میں جگہ لے گی۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جب سارا گاؤں احمدیت کی آغوش میں آ چکا تو دوبارہ 25 جون کے لیے دورہ کرنے کا ہمارے مبلغین نے پروگرام بنایا۔ اس گاؤں میں گئے تو چیف نے بتایا کہ ہماری تبلیغ کے بعد غیر احمدی ملا 3 مرتبہ اس گاؤں میں آ چکے ہیں اور احمدیت سے دور رہنے کا کہہ چکے ہیں، لیکن ہمارا ان سے یہی سوال رہا ہے کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب ہمیں آپ کی ضرورت تھی؟ ہم نے دل سے احمدیت قبول کر لی ہے، اب ہمیں کیوں بہکانے کے لیے آ گئے ہیں؟ ہم نے دل سے احمدیت قبول، اس نے کہا کہ ہم نے دل سے احمدیت قبول کیا ہے، آپ فکر نہ کریں، جتنے مرضی گروپ آئیں آپ ہمیں ثابت قدم پائیں گے۔ احمدیت کی وجہ سے ہم ہر قسم کے نقصان کے لیے تیار ہیں، خواہ یہ آگیں لگائیں، گردنیں کاٹیں، جانور ذبح کر دیں، کھیت جلا دیں، پھر بھی ہم احمدیت سے دور نہیں ہٹیں گے۔
یہ ایمان ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ان لوگوں میں پیدا ہوا ہے جو جنگلوں میں رہنے والے ہیں۔ مبلغ سلسلہ رومانیہ لکھتے ہیں کہ اس سال جنوری 2010 میں رومانیہ میں ایک دوست فلورین انڈیریا صاحب نے بیعت کی ہے۔ انہوں نے بیعت کرنے کے بعد سب سے پہلے خاکسار سے حضور انور علیہ تعالیٰ نصر کی تصویر مانگی۔ میں نے تصویر اپنے سینہ سے لگائی اور اس کو اپنی دکان پر ایک نمایاں جگہ پر آویزاں کر رکھا ہے۔ لوگوں کو دریافت کرنے پر بتاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ ہمارے خلیفہ ہیں۔ احمد جبرائیل سعید صاحب بیان کرتے ہیں کہ اوورسیز کا علاقہ نومین کا علاقہ ہے، یہاں پہلے جلسے کے انعقاد کا پلان بنایا گیا تھا۔ مانکاراگو کا غیر احمدی چیف بدقسمتی سے علاقے میں محمد حسین بٹالوی کا کردار ادا کرتا رہا ہے، ہر جگہ پہنچ کر لوگوں کو ہمارے جلسہ میں شرکت سے منع کرتا رہا۔ کوبورے اس علاقے میں ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس چیف امام کو بہت بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود جلسے کی حاضری 1650 رہی، دوسرے یہ کہ اس کے اپنے چیف نے بھی جلسے میں شمولیت کے لیے پیغام بھجوایا اور اس کے ساتھ وفد بھجوایا، بلکہ جماعت کو اپنے علاقہ منکاراگو میں تبلیغ کرنے کی بھی درخواست کی۔ یہی نہیں بلکہ منکاراگو سے چند ایک نئے احمدیوں نے بھی جلسے میں شرکت کی۔ ان میں سے ایک شخص نے جلسہ میں مائک پکڑ کر اعلان کیا کہ جو بھی ہو میں اور میری فیملی احمدیت پر ہی مریں گے۔ اس پر ہر طرح سے نعرہ تکبیر بلند ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس علاقے میں ہم مسجد کا سنگ بنیاد رکھ چکے ہیں۔ معلم غفار صاحب بیان کرتے ہیں کہ بینن بوزون جماعت کے قائد مجلس کے بڑے بھائی جو کہ مشرک تھے اور احمدیت کے مخالف تھے، پہلے اپنے بھائی کو جادو ٹونے کے ذریعے ڈراتے رہے اور جب وہ بیمار ہوئے تو ان کو مر جانے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ اس پر جماعت نے بہت دعائیں کی اور قائد صاحب ٹھیک ہو گئے۔ ان کی صحت پر ان کے مشرک بھائی نے ایک اور شوشہ چھوڑا کہ میرے بھائی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ ان کو سمجھایا گیا کہ ہماری جماعت کی یہ تعلیم نہیں، لیکن وہ نہ مانے۔ آخر گاؤں کے صاحب اثر احمدی احباب نے اس کے گھر جا کر یہ کہا کہ ہم احمدی اب مل کر دعا کریں گے، جو ہم میں سے جھوٹا ہے وہ ہمارے سامنے مرے گا اور یوں اللہ تعالیٰ سچے کو زندگی دے گا۔ وہ مشرک بھائی اور چند عرصے بعد فوت ہو گیا۔ नारा तकबीर। हजरत मोहम्मद मुस्तफा, हजरत खातमुल अंबिया, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, जमात अहमदिया आलमगीर। नारा तकबीर। مالی کے ریجن فانا کے لوکل مشنری یحییٰ سیسی صاحب بیان کرتے ہیں کہ فانا میں گزشتہ ماہ FM ریڈیو پر احمدیت اور انصار دین کے ساتھ مباحثہ والی کیسٹس نشر کیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ان پروگرامز کے ذریعے بہت سے لوگ احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان پروگرامز کی کامیابی کو دیکھ کر فانا کے انصار دین گروپ کے ایک مولوی مدیبو سنگارے نے 10 جون کو فانا ریڈیو پر احمدیت کے خلاف تقریر کی، جس میں تمام احمدیوں کی کیسٹ سننے والوں کو ملعون قرار دیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں دیں۔ خدا تعالیٰ کی تقدیر اس طرح ظاہر ہوئی کہ ٹھیک 3 دن بعد 13 جون کو یہ شخص اچانک فوت ہو گیا اور یہ واقعہ علاقے کے لیے عبرت بنا ہوا ہے۔ کرگستان کے صوبہ اوش کے مضافاتی گاؤں کاشغر میں مرکزی مسجد کا نائب امام ہمارے 9 احمدی بھائیوں کو دیکھ کر تھوکتا اور نفرت کا اظہار کرتا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی گہری تجلی دکھاتے ہوئے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مذکور نائب امام دینی مدرسہ کے بچوں کے ساتھ بدفعلی کے جرم میں گرفتار ہوا اور تحقیق ہونے پر پتہ چلا کہ امام یہ گناہ نے فعل کرتا ہے۔ قید کی سزا ملی عدالت کی طرف سے۔ امیر صاحب آسٹریلیا بیان کرتے ہیں کہ جماعت سالومن آئی لینڈ کے صدر جماعت احمد تسیمہ صاحب جب عیسائی سے احمدی ہوئے تو ان کی بیوی کے بھائی نے شدید مخالفت کی اور کہا کہ تمہارا نبی جھوٹا ہے۔ احمد تسیمہ صاحب اور ان کی بیوی کے مخالف بھائی ایک مرض میں مبتلا ہو گئے اور ایک ہسپتال میں داخل ہوئے۔ احمد تسیمہ صاحب نے اپنے سرحانے حضرت مسیح اور خلفاء کی تصاویر رکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنے رشتہ دار جو کہ جماعت کے سخت مخالف تھے ان کو کہا کہ جو بھی ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ اسی مرض میں اسی ہسپتال میں مر جائے گا۔ اس کے کچھ ہی دنوں میں بیوی کے مخالف بھائی اسی ہسپتال میں مر گئے اور آپ شفا پا کر گھر آئے۔ ایک اور نشان بھی ظاہر ہوا کہ ہسپتال میں ایک اور صاحب داخل تھے اور انہوں نے صدر صاحب سے تصویر کے بارے میں دریافت کیا اور جماعت کے بارے میں سوالات کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہو گئے اور جماعت احمدیت میں شمولیت کے بعد اپنا نام احمد یحییٰ جان رکھا۔ انہوں نے پھر جماعت کو زمین بھی عطیہ میں دی۔ نظام وصیت میں شامل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اس تحریک کے بعد سے اب تک تعداد جو ہے 38,000 سے 1,09,000 ہو چکی ہے۔ مجلس کارپرداز میں مثل نمبر 1,03,000 ہے۔ قادیان کی 6,300 ہیں۔ مالی قربانیوں میں بھی جماعت بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ملک طاہر حیاسہ مبلغ قزاقستان لکھتے ہیں کہ لاہور کے حادثے سے اگلے 2-3 دن بعد ساری جماعت یوں سینٹر میں جمع ہو جاتی ہے جیسے اس کا کوئی قریبی عزیز شہید ہو گیا ہو۔ ہفتے کے دن ہمارے ایک بزرگ میاں بیوی اپنی پینشن لے کر آ گئے اور کہا یہ ہمارے بھائیوں کے لیے لے لیں۔ خاکسار نے کہا کہ وہ شہداء کے خاندانوں کے لیے سیدنا بلال فنڈ موجود ہے مگر ابھی اس سلسلے میں کوئی الگ مرکزی ہدایت نہیں۔ انہوں نے اصرار سے وہ رقم بطور امانت رکھوا دی کہ اگر کوئی الگ تحریک ہو تو ٹھیک ورنہ اس کو سیدنا بلال فنڈ میں جمع کروا دیا جائے۔ امیر صاحب برکینا فاسو بیان کرتے ہیں کہ ریجن کائیا کی ایک جماعت لمبا واقعہ فور سناتا ہوں۔ نعیم طاہر سون صاحب سیریلیون سے لکھتے ہیں کہ نوبائے خاتون فاطمہ منصار صاحبہ سخت بیمار تھی۔ ان کی چھاتی میں انفیکشن کی وجہ سے سوجن تھی، پیپ پڑ چکی تھی، بہت سی انگریزی اور دیسی ادویات استعمال کیں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ خاکسار دورے پر اس علاقے میں گیا تو دیگر لوگوں کے علاوہ ان سے بھی ملا، حال احوال پوچھا، ان کے لیے دعا کی اور چندے کی تحریک بھی کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے شفا عطا فرمائے گا۔ اس غریب خاتون کے پاس صرف 2,000 لیونز یعنی 50 سینٹ تھے جو انہوں نے چندے میں دے دیے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی دوائی کے انہیں شفا عطا فرما دی اور وہ بفضل تعالیٰ بالکل نارمل زندگی گزار رہی ہیں۔ امیر صاحب آئیوری کوسٹ لکھتے ہیں کہ ریجن باسم کا ایک نوبائے احمدی کاروبار کے سلسلے میں اپنی جماعت سے 600 کلومیٹر دور دوسرے شہر چلا گیا جہاں جماعت نہ تھی اور جماعت سے اس کا رابطہ بھی 2 سال سے منقطع تھا۔ ایک دن اچانک اس کا فون عاملہ کے ایک ممبر کو آیا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں بہت پریشان ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے بتایا کہ کل رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک سڑک کے کنارے بیٹھا ہوں اور جماعت احمدیہ کی اخبار پڑھ رہا ہوں۔ ایک راہگیر آتا ہے اور مجھ سے وہ اخبار چھیننے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ اخبار چھیننے میں کامیاب نہیں ہوتا اور مجھے خواب میں یوں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ شخص مجھے جماعت سے دور کرنا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو میں بہت گھبرایا ہوا تھا اور صبح اٹھتے ہی آپ کو فون کر رہا ہوں۔ میں آج ہی آپ کے پیسے ٹرانسفر کرتا ہوں اور آپ میرا چندہ ادا کریں، اور آپ کو پیسے ٹرانسفر کرتا ہوں، میرا چندہ ادا کریں اور میرے لیے دعا بھی کریں کہ خدا تعالیٰ مجھے معاف کرے اور آئندہ میں مسلسل جماعت سے رابطہ رکھوں اور چندہ ادا کرتا رہوں۔